بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی 404 کا لیسن نمبر 37 کریں گے۔ آج کے جو لیکچر ہے نا ہمارا، اس میں ہم لوگ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرس کے بارے میں بات کریں گے۔ نیورو کا مطلب ہوتا ہے برین، کوگنیٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے برین کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، ہمارے برین کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، سوچنا، چیزوں کو یاد رکھنا، جتنے ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں چیزیں کوگنیٹیو کے اندر۔ تو نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ برین کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، برین کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کے ڈس آرڈرس کے اندر۔ برین کے جیسے کہ کام ہوتے ہیں کہ سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت، چیزوں کی طرف اٹینشن دینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا انسانوں کی، وہ افیکٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں مختلف قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں یہ کسی اور ڈس آرڈرس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے ڈس آرڈرس ہوتی ہیں، فزیکلی کی یادداشت کا کھو جانا یا اس طریقے سے، ان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی انجریز کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، زخم وغیرہ یا چوٹ وغیرہ لگنے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ٹاکسک سبسٹانس یعنی کہ ڈرگ وغیرہ کا استعمال اگر کریں تو اس کی وجہ سے بھی یہ والے ڈس آرڈرس ہو سکتے ہیں۔ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرس کے اندر ساری کی ساری وہ ڈس آرڈرس ہیں جس میں انسان کی جو کوگنیٹیو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں خرابیاں یعنی کہ کمی پائی جاتی ہے۔ اور یہ والی کمی ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، بلکہ یہ بعد میں ہوئی ہوگی۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی بندے کی امپیئرڈ کوگنیشن ہے، اب میں بار بار آگے کوگنیشن ہی لفظ استعمال کروں گی، میں اس کی اردو بار بار نہیں بتاؤں گی۔ امپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہو جانا، یہ تو ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا۔ کوگنیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دماغ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ میں بار بار یہ دو انگلش کی ورڈز میں استعمال کروں گی۔ امپیئرڈ کوگنیشن جو ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی پیدائشی ہوگی یا اس کی بہت شروع کی لائف میں پریزنٹ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بعد میں اس کی جو فنکشننگ کا لیول ہوگا نا، وہ کام ہوتا جائے گا انسان کا۔ اب یہ جو کوگنیٹیو ڈیفیسٹس پائی جاتی ہیں، یہ بہت ساری مینٹل ڈس آرڈرز میں موجود ہوتی ہیں، اسکیزوفرینیا میں موجود ہوتی ہے، بائی پولر ڈس آرڈرز میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگ وہی ڈس آرڈرز رکھتے ہیں جن کا تعلق نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر کی کیٹیگری کے اندر ہوتا ہے۔ مطلب ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اسکیزوفرینیا بائی پولر ڈس آرڈرز میں بھی، کیونکہ بہت ساری مینٹل ڈس آرڈرز کے اندر کوگنیٹیو ڈیفیسٹس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ان کو بھی نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز کہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کلینیشینز نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، نیورو امیجنگ کی ٹیکنیکس دیکھتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر انڈیویجول کی میڈیکل ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انسان کو کوگنیٹیو ڈس آرڈر کی کس کیٹیگری کے سمٹمز کے تھرو اس کو ڈائگنوز کرنا ہے۔ ڈی ایس ایم کا جو پرانے جو ورژنز ہوتے تھے ان میں نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز کو ڈیمینٹیا ہی کہا جاتا تھا، ڈیلیریم کہا جاتا تھا، ایمنیسٹک اور دوسری کوگنیٹیو ڈس آرڈرز کا نام دیا جاتا تھا۔ ڈیمینٹیا ایک اس کی بہت بڑی کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز ڈیلیریم کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ڈیلیریم کا مطلب ہوتا ہے مائنڈ کی ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ، جس میں انسان نہ کسی چیز کو ٹھیک طریقے سے پرسیپٹ کر پا رہا ہو، نہ ہی اس کو ارد گرد کے ماحول کا ٹھیک طریقے سے پتہ چل رہا ہو۔ اور اس میں میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز کے سنڈرومز بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز کون کون سی ہوتے ہیں وہ بھی ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے۔ ڈی ایس ایم 5 میں جو میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز ہیں، ان کی جو سب ٹائپس موجود ہیں، دیٹ از اے نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر ود لیوی باڈیز، vascular neurocognitive disorders, frontotemporal neurocognitive disorders, substance medication induced neurocognitive disorders۔ اور یہ والی جو میجر اور مائلڈ نیوروکوگنیٹیو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، یہ ہوتی کس وجہ سے ہیں؟ الزائمر ڈیزیزز کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا کوئی برین انجری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، HIV ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، پارکنسنس ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہنٹنگسٹن ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اندر میڈیکل کنڈیشن ملٹیپل ایٹیولوجیز یعنی کہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور انسپیسیفائڈ نیوروکوگنیٹیو ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے جس میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اسپیسیفک کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نیوروکوگنیٹیو ڈس آرڈر ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیلیریم کی۔
ڈیلیریئم کا مطلب ہوتا ہے انوائرمنٹ کو سمجھنے میں اور انوائرمنٹ کی طرف اٹینشن کو یعنی کہ توجہ کو مرکوز کرنے میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. انسان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ کلیئر نہیں ہوتا، چیزوں کو سمجھنے میں، چیزوں کو سوچنے میں، چیزوں کے اوپر توجہ دینے میں انسان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ایون کہ انسان چیزوں کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے، ایلیوژنس بنا لیتا ہے، جو کہ ارد گرد ماحول میں چیز نہیں بھی پائی جاتی وہ بھی چیز سینس کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. اور جو سفررز ہوتے ہیں ان کا یہ بلیو ہوتا ہے یعنی کہ اگر صبح کا وقت ہوگا نا، ٹھیک ہے، سوری، اگر آدھی رات ہوگی تو ان کا یہی بلیو ہوگا کہ ابھی صبح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. یا وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہوں گے تو ان کا یہی بلیو ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس سے انسان کو بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک شارٹ پیریڈ تک ہوتی ہیں، کچھ گھنٹوں تک چلیں گی یا کچھ دنوں تک چلیں گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. ڈیلیریم کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ کامن یہ بوڑھے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈسٹربنس ہوگی اٹینشن میں، چیزوں کے اوپر توجہ نہیں انسان رکھ پائے گا، شفٹ ہوگی اٹینشن میں، ایک طرف توجہ دے گا پھر فوراً سے توجہ کسی دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی، فوکس نہیں رکھ پائے گا انسان، اور اویئرنیس میں بھی اس کو ڈسٹربنس ہوگی، ارد گرد کے ماحول سے ٹھیک طریقے سے اویئر نہیں ہوگا، وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ ارد گرد کے ماحول میں کیا چل رہا ہے. اور یہ جو ڈسٹربنس ہوگی یہ تھوڑے سے ٹائم پیریڈ تک ہوگی، یعنی کہ کچھ گھنٹوں سے لے کے کچھ دنوں تک ہوگی، اور اس میں انسان کی اٹینشن میں، انسان کی اویئرنیس میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ایون کہ یہ اس کی سیویریٹی جو ہے یعنی کہ شدت یہ بڑھ بھی سکتی ہے. اس کے بعد انسان کے کوگنیشن میں بھی ڈسٹربنس ہوگی، یعنی کہ چیزوں کو یاد نہیں رکھ پائے گا، ارد گرد چیزوں کو سمجھ نہیں پائے گا، ٹھیک طریقے سے بول نہیں پائے گا. لینگویج میں ڈسٹربنس ہوگی، ویژول اسپیشل ایبیلٹی یعنی کہ چیزوں کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا، ان کو پہچاننا، اس میں بھی ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی، پرسیپشن میں بھی ڈیفیکلٹی ہوگی. لیکن یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیفیکلٹیز وغیرہ ہیں یہ کسی اور مطلب یہ ایک تو پہلے سے نہیں موجود ہوں گی، ٹھیک ہے. یہی ہے کہ نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈر کی وجہ سے ہی ہوں گی، ٹھیک ہے. یا ایسے نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی کوئی کوما والی حالت تھی تو جس کی وجہ سے وہ ارد گرد کی چیزوں کو ٹھیک طریقے سے پرسیپٹ نہیں کر پا رہا، اس وجہ سے بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈیلیریم کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں نہ ہی نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر انسان میں پہلے سے موجود ہو، نہ ہی اس کو کوما والی کوئی سچویشن پہلے سے موجود ہو. تب اگر اس طرح کی ساری سچویشنز پائی جاتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ انسان کو ڈیلیریم ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیلیریم والا ٹاپک آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حوالے سے. اس میں آپ لوگ کسی بھی انسان کی ہسٹری دیکھیں گے، اس کا آپ لوگ فزیکل ایگزامینیشن کریں گے، لیبارٹری کے تھرو اس کے ٹیسٹ وغیرہ کریں گے، پھر آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ والی جو ڈسٹربنس ہے یہ کیوں ہے، کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہے، سبسٹانس انٹاکسیکیشن کی وجہ سے ہے. سبسٹانس انٹاکسیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی ڈرگز یا کوئی میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ سبسٹانس انٹاکسیکیشن بولتے ہیں، اس وجہ سے ہے. یا کوئی ود ڈراول کی وجہ سے ہے، یعنی کہ پہلے انسان کو ڈرگز وغیرہ استعمال کر رہا تھا، اب اس نے وہ ڈرگز وغیرہ چھوڑی ہیں، اس وجہ سے ڈیلیریم ہو رہا ہے. یا کوئی زہریلا مادہ اس کا جو ہے وہ ایکسپوجر ہوا، یا کوئی اور مختلف قسم کی ایٹیولوجیز موجود ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. خیر اس میں یہ سارے فیکٹرز، یہ سارے کازز اس کے ہو سکتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے اسپیسیفائی بھی کرنا ہوتا ہے کہ سبسٹانس انٹاکسیکیشن ڈیلیریم ہے، یعنی کہ سبسٹانس انٹاکسیکیشن ڈیلیریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے کوئی چیز مطلب کھائی، اس نے کوئی میڈیسن وغیرہ یا ڈرگ وغیرہ استعمال کی، اس کے بعد ڈیلیریم والے سارے کے سارے سمٹمز موجود ہیں جو کہ ہم لوگ کرائٹیریا اور اے میں پڑھ چکے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کو کہیں گے سبسٹانس انٹاکسیکیشن ڈیلیریم. اچھا اس کے علاوہ اس کا جو اچھا جتنی بھی نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہیں ان کے اندر ایک ہی طرح کا سملر کرائٹیریا یوز ہوتا ہے. یہ والا اگر کرائٹیریا یہاں پہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے نا تو آگے سارے کے سارے ڈس آرڈرز کو سمجھنا، ان کے کرائٹیریا کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہر کرائٹیریا کے اندر یہی ایک تو بتایا جائے گا کہ انسان کی پہلے جو ایک پرفارمنس کا لیول تھا اس کے مقابلے میں اب جو ہے نا انسان کا پرفارمنس لیول وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، کوگنیٹو ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گا.
اور ایک یا ایک سے زیادہ جو کوگنیٹو ڈومینز ہوتی ہیں وہاں پہ اس میں انسان کی پرفارمنس کم ہو جائے گی، یعنی کہ اٹینشن میں یا کمی آ جائے گی، یا سوچ سمجھ کے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جائے گی، چیزوں کو یاد کرنا، چیزوں کو یاد رکھنا، لینگویج میں پرسیپچول موٹر یعنی چیز کو پرسیپٹ کرنا، موومنٹس وغیرہ کرنا، یا سوشل کوگنیشن، ان ساری چیزوں میں انسان کو کسی نہ کسی ایک دو چیزوں کے اندر اس کو ڈسٹربنس وغیرہ ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جو ایک کلینیشین ہے اس کو بتانے والا کوئی موجود ہو، یعنی کہ ایک تو انسان اس کو پہلے کلینیشین کو بتائے کہ بھائی اس انسان کی اس طرح کے پہلے جو ہے وہ کوگنیٹو فنکشنز بالکل ٹھیک ہوتے تھے، اس کی پرفارمنس اس طرح کی ہوتی تھی، لیکن اب اس کی جو کوگنیٹو فنکشن ہے نا وہ کم ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی جو کوگنیٹو پرفارمنس ہے اس میں ایک تو کمی آئی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ والی کمی آپ لوگ اس کو پروو کریں گے، پہلے آپ لوگ اس کو ٹیسٹ وغیرہ کریں گے، جتنی کو کلینکل اسیسمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کریں گے، اور پھر آپ لوگ اندازہ لگائیں گے انسان کی کوگنیٹو پرفارمنس کے اندر باقی میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی جو روزمرہ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی افیکٹ، وہ ساری کی ساری افیکٹ ہوں گی کوگنیٹو ڈیفیسٹس کی وجہ سے، اور ڈیلیریم کے کورس کے دوران یہ والی سارے کے سارے سمٹمز موجود نہیں ہوں گے، اور نہ ہی یہ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوں گے۔ اچھا، اور یہ ہوگا کہ جو میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ پورا ہو رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ والی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے جب یہ سٹارٹ ہوگی تو آہستہ آہستہ کر کے یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک یا ایک سے زیادہ جو کوگنیٹو ڈومینز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں انسان کو امپیئرمنٹ ہوگی۔ اور اگر کوئی میجر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو کوگنیٹو ڈومینز ہوتے ہیں نا، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کام وغیرہ، کوگنیٹو سے ریلیٹڈ جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، اگر اس میں کم سے کم دو ڈومینز اگر امپیئر ہو گئے تو آپ لوگ میجر کوگنیٹو ڈس آرڈر بولیں گے۔ اچھا، اسے آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے وداؤٹ بیہیویئرل ڈسٹربنس ہے یا ود بیہیویئرل ڈسٹربنس ہے۔ وداؤٹ بیہیویئرل ڈسٹربنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوگنیٹو ڈسٹربنس تو ہے انسان کے اندر لیکن اس کا بیہیویئر بالکل ٹھیک ہے، بیہیویئر میں کوئی ڈسٹربنس وغیرہ نہیں دکھائی دے رہی، اور ود بیہیویئرل ڈسٹربنس آپ لوگ تب کہیں گے یعنی کہ انسان کوگنیٹو طور پہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی بیہیویئرل ڈسٹربنس بھی ہیں، تو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ تو ہم لوگ اس کو ود بیہیویئرل ڈسٹربنس اسپیسیفائی کریں گے۔ اس کی آپ لوگ سیویریٹی یعنی کہ شدت بھی بتاتے ہیں کہ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرس کی شدت کیا ہے۔ مائلڈ ہیں یعنی کہ اگر تو انسان کی روزمرہ کے جتنے بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا کہ گھر کے کام کرنا، صفائی وغیرہ ہو گیا، اور اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، اگر اس میں ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو مائلڈ بولیں گے۔ لیکن جو ایک بیسک کام ہوتے ہیں نا زندہ رہنے کے لیے، جیسے کھانا پینا وغیرہ، اس میں بھی ڈیفیکلٹیز ہیں تو پھر ماڈریٹ کہیں گے۔ سیویئر تب ہوگا جب انسان بالکل فلی ڈیپینڈنٹ ہو جائے، اپنا کوئی کام خود کر ہی نہ سکے، تو آپ لوگ اس کو سیویئر کی کیٹیگری کے اندر اسپیسیفائی کریں گے۔ اب ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ الزائمرز ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، پارکنسنز ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ تھوڑا اس کو باری باری کچھ ڈس آرڈرز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ڈیو ٹو الزائمرز ڈیزیز۔ الزائمرز ڈیزیز کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، انسان نا یادداشت کھو دیتا ہے، چیزوں کو یاد رکھنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے، چیزوں کو یاد کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یا ایٹ لیسٹ کوئی ایک نہ ایک کوگنیٹو ڈومین جو ہوتا ہے نا انسان کا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے انسان کے اندر الزائمر ڈیزیز ہوگی، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز وغیرہ جو ہے نا وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا سمٹم یہی ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشت کھو جائے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی دوسری جتنی بھی نیورو جو کوگنیٹو ڈومین ہوتی ہے نا اس میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گی، اور ایونچولی اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے انسان کی۔ اس میں جو اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اس میں یہ ہے کہ میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کا ایک تو کرائٹیریا پورا ہونا چاہیے۔ یہ آگے سارے کے سارے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں نا ان میں انہوں نے یہ اتنا بتایا ہوا ہے کہ میجر اینڈ مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کا کرائٹیریا پورا ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیتی ہوں۔ مائلڈ کرائٹیریا وہ ہوتا ہے کہ اگر تو جتنی بھی کوگنیٹو فنکشنز ہوتے ہیں نا اس میں سے کوئی ایک فنکشن میں انسان کی امپیئرمنٹ ہوئی ہے، خرابی ہوئی ہے، تو پھر ہم لوگ اس کو مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر بولیں گے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ چیزوں میں یا کم سے کم دو ڈومینز اگر افیکٹ ہوں اس کو ہم لوگ میجر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر بولیں گے، ٹھیک ہے۔
اس میں یہ جو الزائمر ڈیزیز کی وجہ سے جو نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، یہ جب شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ پھر بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک یا ایک سے زیادہ جتنی بھی کوگنیٹو ڈومینز ہوں گی وہ افیکٹ ہوں گی۔ اچھا، اس میں جو الزائمر ڈیزیز ہوتی ہے نا، اس میں آپ لوگ کرائٹیریا دیکھتے ہیں کہ پروبیبل الزائمر ڈیزیز تھی یا پاسبل الزائمر ڈیزیز تھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے نا پورے ایک سمٹمز وغیرہ بتائے ہوئے کہ پروبیبل کب ہوگی۔ اگر یہ والے سارے سمٹمز کسی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پروبیبل الزائمر ڈیزیز تھی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ والے سمٹمز نہیں پائے جاتے تو پھر آپ لوگ اس کو پاسبل الزائمر ڈیزیز کہیں گے۔ پروبیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے، پروبیبل کا مطلب ہوتا ہے غالباً، یعنی کہ کسی چیز کا زیادہ چانس ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر تو الزائمر ڈیزیز جینز کی میوٹیشن کی وجہ سے ہے، آپ لوگ اس کی فیملی ہسٹری دیکھیں گے، اس کو آپ لوگ جینیٹک ٹیسٹنگ کریں گے اور آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وراثتی طور پہ انسان کے اندر الزائمر ڈیزیز تھی، جینز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو پھر بھی آپ لوگ اس کو پروبیبل الزائمر ڈیزیز بولیں گے۔ اور اس میں انسان کے اندر 3 طرح کی چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کی میموری اور اس کی لرننگ میں کمی ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ ایک جو کوگنیٹو ڈومین ہوتا ہے اس میں خرابی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو کوگنیشن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو یہ مسئلہ ہے نا اس کا نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر والا، یہ آہستہ آہستہ بڑھنا چاہیے، اور کوئی مکس ایٹیولوجی نہیں پائی جائے گی۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا نا کہ ویسے تو جو نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز یہ انجری کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، یا HIV کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا کسی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، تو باقی جتنی بھی کوئی سمٹمز وغیرہ، باقی جتنی بھی کازز ہوتی ہیں نا وہ نہیں موجود ہوں گی، مکس ایٹیولوجی موجود نہیں ہوگی، صرف ایک ہی وجہ ہوگی الزائمر ڈیزیز، کہ الزائمر ڈیزیز کی وجہ سے نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہوں گی۔ اگر تو مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو کیسے ڈائگنوز کرنا ہے؟ پھر بھی آپ لوگ دونوں سچویشن دیکھیں گے کہ پروبیبل الزائمر ڈس آرڈر ہے یا پاسبل الزائمر ڈس آرڈر ہے۔ پروبیبل کو تو ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں کہ آپ لوگ فیملی ہسٹری کو دیکھیں گے، اس کے جینز کا آپ لوگ ٹیسٹ کریں گے، اگر دو جینز کے اندر کوئی میوٹیشنز وغیرہ ہیں الزائمر ڈیزیز کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پروبیبل الزائمر ڈس آرڈر ہے، سوری پروبیبل الزائمر ڈیزیز ہے۔ اچھا، پاسبل الزائمر ڈیزیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ الزائمر ڈیزیز کی مین وجہ کیا ہے۔ آپ لوگ ٹیسٹ کریں گے، انسان کے جینز بھی بالکل ٹھیک ہے، فیملی ہسٹری بھی بالکل ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ الزائمر ڈیزیز کس وجہ سے ہوئی ہے، تو پھر آپ لوگ اس کو پاسبل الزائمر ڈیزیز بولیں گے۔ اس میں کیا ہوگا کہ انسان کی جو میموری اور اس کی لرننگ میں ایک تو کمی آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بڑھتا چلا جائے گا، کوگنیشن آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جائے گی، اور کوئی مکس ایٹیولوجی موجود نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی اور جو نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈرز یا سیریبرو ویسکولر ڈس آرڈرز وغیرہ یا کوئی اور نیورولوجیکل یا سسٹمک ڈیزیز وغیرہ پریزنٹ نہیں ہوگی، صرف ایک ہی فیکٹر ہوگا الزائمر ڈیزیز، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو نہ تو آپ لوگ کسی اور سیریبرو ویسکولر ڈیزیز کے تھرو ایکسپلین کر پائیں گے، نہ ہی آپ لوگ کسی دوسری نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز کے تھرو ایکسپلین کر پائیں گے، نہ ہی کسی سبسٹانس کی افیکٹ کی وجہ سے یہ والی ڈس آرڈر ہوگی، اور نہ ہی کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یا سسٹمک ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوگی۔ اچھا، نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کا ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، اس کی 4 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے فرونٹو ٹیمپورل نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے انسان کا جو فرونٹل اور جو ٹیمپورل ریجنز ہوتے ہیں نا اس میں نیورونز ختم ہو جاتے ہیں برین کے اندر، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر جو انٹیریئر ٹیمپورل لوبز ہوتے ہیں، یعنی کہ اندرونی جو ٹیمپورل لوبز ہوتے ہیں وہ، اور اس کے بعد جو پری فرونٹل کارٹیکس ہوتا ہے اس کے اندر نیورونز کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ والی پرابلم 50s کے مڈ میں یا 50s کے آخر میں جا کے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ والی ڈس آرڈر ہوتی ہے انسان کو تو اس کے 5 یا 10 سال کے بعد تک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو کرائٹیریا وہ یہی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر کا ایک تو کرائٹیریا پورا ہونا چاہیے۔ ڈسٹربنس جب ہوگی اس پری فرونٹل یا فرونٹل ٹیمپورل لوبس کے اندر جو ایک نیورونز کی کمی کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہوگی اور آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس میں انسان کی ایک میں سے
کوئی دو، یعنی کہ یا تو یہ پہلا والا جو سمٹم ہے یہ انسان کے اندر نظر آنا چاہیے، یا پھر یہ دوسرا سمٹم نظر آنا چاہیے. پہلا سمٹم یہ ہے کہ بیہیویئرل ویریئنٹ، یعنی کہ انسان کا بیہیویئر چینج ہوگا. بیہیویئر کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ اس کا چینج ہو رہا ہے؟ 3 یا 3 سے زیادہ سمٹمز انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول نہ کر پا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو بیہیویئر ہے نا وہ ایک فلو میں نہ ہو، اور یعنی کہ اس کو ہوتا ہے نا کہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو سمجھنا، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوالٹی نہیں ہوگی. ہمدردی بھی اس کو کوئی فیل نہیں ہوگی، نہ ہی وہ دوسرے لوگوں کو سمجھ سکے گا. ایک ہی طرح اس کا بیہیویئر ہوگا، بار بار ایک ہی طریقے سے وہ بیہیو کرے گا، اور یا تو بہت زیادہ بولے گا، اور اس کی ڈائٹ میں بھی چینجز وغیرہ آئیں گی، اور اس کی جو سوشل کوگنائشن اور یہ جو ایگزیکٹو یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور لینگویج ویریئنٹ کا یہ مطلب ہوگا، یعنی کہ ایک تو یہ ہوگا نا کہ بیہیویئرل ویریئنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو لینگویج ہے نا اس میں چینجز وغیرہ آئیں گی. ایک تو اس کے لینگویج کی ایبیلٹی خراب ہونا شروع ہو جائے گی، اسپیچ کو پروڈیوس کرنے کی جو فارم ہوتی ہے وہ اس میں چینجز وغیرہ آئیں گی، ٹھیک طریقے سے بول نہیں پائے گا، لفظ نہیں ڈھونڈ پائے گا، آبجیکٹ کے نیمز اس کو یاد نہیں ہوں گے، گرامر اور ورڈ کمپریہنشن میں وہ اچھا نہیں ہوگا. اور اس میں اور کیا ہوتا ہے کہ لرننگ اور میموری اور جو پرسیپچول موٹر فنکشنز ہوتے ہیں یہ بھی اس میں بھی کافی چینجز وغیرہ آئیں گے، اس میں بھی کافی مسائل وغیرہ آئیں گے. اس کے علاوہ یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے یہ کسی اور سیریبرو ویسکولر ڈیز آرڈر کی وجہ سے، یہ نیورو ڈیجنریٹو ڈیز آرڈر کی وجہ سے نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ نہ ہی یہ کسی ادویات، نہ ہی یہ کسی اور مینٹل یا نیورولوجیکل ڈیز آرڈر کی وجہ سے یہ والے سمٹمس موجود ہوں گے. اس کے بعد نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈر ڈیو ٹو لیوی باڈیز. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈر ہوتا ہے جو وہ لیوی باڈیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیوی باڈیز کیا ہوتی ہیں؟ لیوی باڈیز ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کو پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے نا، پارکنسن ڈیزیز کا یہ ہوتا ہے کہ پروٹینز کے جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے برین کے اندر. تو انسان کے جو برین کے جو نرو سیلز ہوتے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھر چھوٹے چھوٹے پروٹین کے اسٹرکچرز اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گول گول سے، چھوٹے چھوٹے سے. ان کو ہم لوگ بولتے ہیں لیوی باڈیز. اور یہ والی لیوی باڈیز جب پورے دماغ کے اندر پھیل جاتی ہیں نا تو پھر انسان کی کیا ہوتی ہے کہ نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈرز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں میموری انسان کی کھونا شروع ہو جاتی ہے، لینگویج میں مسئلہ ہوتا ہے، کیلکولیشنز میں اور ریزننگ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. جتنے بھی ہائر مینٹل فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں انسان وہ بھی پرفارم نہیں کر سکتا. اور اس میں جو بیماری ہوتی ہے بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے. اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ مائلڈ یا میجر جو نیورو کوگنیٹو کرائٹیریا ہوتا ہے ایک تو وہ پورا ہو جانا چاہیے، اور جب یہ بیماری سٹارٹ ہوگی تو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. اور اس میں جو ڈیز آرڈر ہے اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈر یہ جو لیوی باڈیز والے جو نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈرز ہوتی ہیں نا ان کے کچھ کور فیچرز ہوتے ہیں، کچھ سجیسٹیو فیچرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، گلا بیٹھ چکا ہے میرا، سارا دن میں بولی ہوں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے دو طرح کے آپ لوگ اس میں بھی کنڈیشنز دیکھتے ہیں، یا تو پروبیبل میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈر ود لیوی باڈیز، اور دوسرا جو ہے نا پاسبل میجر اور مائلڈ نیورو کوگنیٹو ڈیز آرڈر ود لیوی باڈیز. اچھا، پروبیبل والا کرائٹیریا آپ لوگ کب لگائیں گے کہ جب انسان کے اندر 2 کور فیچرز پائے جاتے ہیں اور ایک سجیسٹیو فیچر نہیں، یا 2 کور فیچرز پائے جاتے ہیں تو بھی آپ لوگ کہیں گے کہ یہ پروبیبل ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر ایک سجیسٹیو فیچر اور ساتھ میں ایک یا ایک سے زیادہ کور فیچر پائے جاتا ہے تو بھی آپ لوگ کہیں گے کہ یہ پروبیبل والی ٹائپ ہے. پاسبل والی ٹائپ آپ لوگ تب کہیں گے جب انسان کے اندر صرف ایک کور فیچر ہو یا ایک سے زیادہ سجیسٹیو فیچر ہو تو پھر آپ لوگ اس کو پاسبل والی کیٹیگری کے اندر بولیں گے. اب کور فیچرز کون کون سے ہوتے ہیں اور سجیسٹیو فیچرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ کور فیچرز یہ ہوتے ہیں کہ کگنیشن میں فلکچویشنز ہوں گی، ٹھیک ہے، انسان کی اٹینشن اور جو الرٹنس ہوتی ہے نا اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. انسان کو بار بار ویژول ہیلوسینیشنز ہوں گی، یعنی کہ اس کو وہ چیزیں دکھائی دیں گی جو کہ ریئلٹی میں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے اور بہت ڈیٹیل میں اس کو دکھائی دیں گی. اور کنٹینیوسلی
اس کے اندر پارکنسنس کے جو فیچرز ہیں نا وہ موجود ہوں گے. اور سجیسٹو جو ڈائگنوسٹک فیچرز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کا کرائٹیریا تو پورا ہو رہا ہوگا, اور جو سیویئر نیورولیپٹک سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوگی. اچھا, اس میں جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو آپ لوگ کسی اور سیریبرو ویسکولر ڈیزیز کے تھرو یا کسی دوسری نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز کے تھرو بھی نہیں آپ لوگ ایکسپلین کر پائیں گے, اور نہ ہی کسی سبسٹانس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا, اور نہ ہی اس میں کسی دوسرے مینٹل اور نیورولوجیکل اور سسٹیمک ڈس آرڈر کا جو ہے نا وہ کوئی اثر وغیرہ اس میں ہوگا. اس کے بعد ایک اور جو کیٹیگری ہوتا ہے دیٹ از اے ویسکولر نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈرز. یہ ایک نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ برین تک نا بلڈ کی سپلائی ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہوتی, اور اس کے پیچھے مین وجہ ہوتی ہے کارڈیو واسکولر, یعنی کہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے برین تک بلڈ کی سپلائی ٹھیک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی. یہ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ویسکولر نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر بولتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ یہ پائی جاتی ہے, اور ریسرچرز اس کا تعلق نکالتے ہیں دل کی بیماریوں کے ساتھ. اس کا کرائٹیریا ایک تو یہ ہے کہ میجر اور مائلڈ نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر پائی جائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ کانٹینیوسلی انسان کی جو ہے نا ویسکولر ریلیٹڈ جو ہے نا وہ فیکٹرز پائے جائیں گے. یعنی کہ اس میں یا تو یہ ہوگا کہ کوگنیٹو ڈیفیسٹس اس وجہ سے ہوئیں کہ ایک یا ایک سے زیادہ سیریبرو ویسکولر ایونٹس تھے, یعنی کہ خون کی کمی کی وجہ سے اس کو کوئی دماغی امراض وغیرہ ہو رہی ہیں, یا پھر انسان کے ساتھ یہ ہوگا کہ پرومیننٹ ایک اس کی جو اٹینشن ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو جائے گا, چیزوں کو سمجھنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور جتنے بھی فرونٹل یا ایگزیکٹو فنکشن ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے پیچھے مین ریزن ہوگا دل کی بیماریاں اور خون کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق وغیرہ ہوگا. سیریبرو ویسکولر ڈیزیز اب انسان کے اندر پریزنٹ ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس میں آپ لوگ ہسٹری دیکھتے ہیں, فزیکلی ایگزامینیشن یعنی کہ معائنہ کرتے ہیں آپ لوگ, اور نیورو امیجنگ وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں, پھر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ نیوروکوگنیٹو ڈیفیسٹس خون کی جو ہے نا وہ دماغ تک خون کی رسائی ٹھیک طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اس کے جو سمٹمس ہوتے ہیں یہ کسی اور ڈس آرڈر کی وجہ سے نہیں ہوں گے, نہ ہی یہ کسی جو سسٹمک یا کوئی دوسری جو دماغی امراض ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ والے سمٹمس موجود نہیں ہوں گے. اب اس میں جو ویسکولر نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کلینکل کرائٹیریا ہوتا ہے اس میں آپ لوگ نیورو امیجنگ کے تھرو چیز کو آپ لوگ واقعی میں آپ ایویڈنسز اکٹھے کرتے ہیں کہ واقعی میں یہ کوئی سیریبرو ویسکولر ڈیزیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیوروکوگنیٹو جو سنڈروم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیریبرو ویسکولر ایونٹس ہوتے ہیں نا یہ انسان کے اندر ایک سے زیادہ موجود ہونے چاہیے, یعنی کہ یا تو اس کو دل کی بیماری ہونی چاہیے یا اس کی جو خون کا بہاؤ ہے دماغ کی طرف وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے, چاہے عارضی طور پہ ہی ہو, یا ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہاں, یا یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہی بے شک ہو لیکن ایک سے زیادہ دفعہ ایسا ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کلینکل اور جینیٹیکلی بھی آپ لوگ ایویڈنسز اکٹھے کرتے ہیں کہ انسان کو واقعی میں کوئی سیریبرو ویسکولر ڈیزیز ہے پاسبل. یہ جو ایک ویسکولر کوگنیٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو آپ لوگ اس طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہیں. اچھا, یہ ہم لوگوں نے پروبیبل کی بات کی تھی, یہ والا جو ہے نا یہ سارا میں ادھر ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, یہ والی جو چیزیں نا یہ والا سارا یہ پروبیبل کے اندر ہے. اگر یہ والی چیزیں پائی جاتی ہے تو یہ پروبیبل ہے. پاسبل کب ہوگا؟ پاسبل تب ہوگا جب آپ نیورو امیجنگ کے تھرو آپ کو ٹھیک طریقے سے پتہ نہیں چلا کہ آخر مین ریزن کیا ہے کہ انسان کی طرف جو ایک دماغ کی طرف جو بلڈ کا بہاؤ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ انسان کو کوئی خاص کوئی دل کی بیماریاں وغیرہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور انسان کی جو نیوروکوگنیٹو جو پرابلمز ہوتے ہیں اس میں اور جو سیریبرو ویسکولر ایونٹس ہوتے ہیں یعنی کہ خون سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں خون کی نالیوں سے کی جو بیماریوں سے ریلیٹڈ, ان کے درمیان آپ کو کوئی ایک ریلیشن شپ بھی ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آئے گا تو پھر آپ لوگ اس کو پاسبل کی کیٹیگری کے اندر ڈالیں گے. انشاءاللہ جو اگلا لیکچر اس کو ہوگا نا اس میں ہم لوگ مزید نیوروکوگنیٹو ڈس آرڈرز کے بارے میں بات کریں گے.
आई थिंक सो ये आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिकी लगेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स और जो सब्सटेंस यूज, यानी कि जो अगले जितने भी लेक्चर्स हैं ना, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, मजीद डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक दो दफ़ा बस इसको रीड कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।